بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کون جیتا کون ہارا۔ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی، میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، میں شروع کرتی ہوں۔ گرج چمک کے ساتھ بارش برس رہی تھی۔ بند کھڑکیوں پر گرے بھاری پردے شیشے کے اس پار بجلی کی چمک اور کڑک روکنے میں ناکام تھے۔ گھر کے سب سے قیمتی بڑے اور پرتعیش بیڈ روم سے ایک مرد اور عورت کے چلانے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ نچلی منزل پر واقع نسبتاً چھوٹے کمرے میں اپنے کمبل میں دبکی لڑکی دھڑکتے دل کے ساتھ کانوں پر ہاتھ جما کر ان آوازوں کا خود تک پہنچنے کا راستہ بند کر دینا چاہتی تھی۔ خوف سے اس کا دل بے قابو ہو کر باہر آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھیں۔ اتنی احتیاطی تدابیر کے بعد بھی نکیلے الفاظ اور بارش کی تڑتڑ اس کی سماعتوں میں چھیڑ ڈال رہے تھے۔ وہ سرتاپا کپکپا رہی تھی اور سردی میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ دفعتاً کسی چھناکے کی آواز نے اس کے لرزہ وجود کو ساکت کر دیا، اور صرف وہی نہیں، یوں لگتا تھا جیسے وقت، ہوا، بارش، کڑکتی بجلی سب ساکن ہو گیا تھا، صرف اس کا تنفس جاری تھا، اکھڑا اکھڑا بے ترتیب۔ کتنے لمحے گزرے تھے، کوئی آواز نہیں تھی، بس ایک جامد خاموشی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمبل سے سر نکالا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی دھندلی روشنی تھی۔ اس نے اسی زرد روشنی میں دائیں جانب نگاہ ڈالی۔ کمرے میں موجود دوسرے سنگل بیڈ پر اس سے قدرے سمجھدار بچہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ صرف آنکھیں کمبل سے باہر نکالے یوں ہی پڑی رہی، پھر کمبل ہٹا دیا۔ باہر خنکی تھی، اس کے سفید پیروں کی ننھی منھی انگلیوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس کا رخ اوپر کی منزل کی طرف تھا، جہاں سے کچھ دیر قبل آتی آوازیں معدوم ہو چکی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر سامنے ہی اس بیڈ روم کا دروازہ تھا، جہاں کچھ دیر قبل غدر مچی تھی۔ دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بھیگی ہتھیلی ہینڈل پر جما کر باریک جھری سے اندر جھانکا اور سنہری بالوں کے لچھے سر جھٹک کر پیچھے کیے۔ اندر ہلکی روشنی تھی۔ جب مکمل اطمینان ہو گیا کہ اندر کوئی ذی نفس موجود نہیں، تب وہ دروازے کو بے آواز دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ چند قدم کے بعد ایک دل دہلا دینے والا منظر سامنے تھا۔ الماریاں کھلی پڑی تھیں اور یوں بے ترتیب تھیں گویا بری طرح گھسوٹا گیا ہو۔ تجوری بھی کھلی پڑی تھی اور زیورات کے ڈبے قالین پر بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اس پر توجہ دینے کے قابل کہاں تھی۔ وہ زمین پر گری ہوئی عورت کو دیکھ رہی تھی، جو یوں گری تھی گویا بے ہوش پڑی ہو۔ اسی پل زور سے بجلی کڑکی اور کمرے کا منظر واضح ہوا، مگر فقط ایک لمحے کے لیے، اور یہ ایک لمحہ اس قدر ظالم اور سفاک تھا کہ اس کی ہولناکی نے اس کے ہوش و حواس کو نگل لیا۔ زمین پر گری ہوئی عورت کی پھٹی ہوئی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، گلے سے گاڑھا سرخ خون ابل کر عورت کے کپڑوں اور قالین کو داغدار کر رہا تھا۔ بے جان ہاتھ میں کرسٹل کا گلدان دبا تھا اور وجود بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے چند لمحے چمکتی بجلی میں واضح ہو کر اندھیرے میں ڈوب جانے والے اس وجود کو دیکھتی رہی، جہاں روشنی میں اب صرف ایک ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر ماما، اس کے گلے سے دلخراش چیخ نکلی اور وہ الٹے پیروں واپس بھاگی۔ چیخ اتنی دردناک اور بلند تھی کہ رات کے اس پہر اونگتے بنگلے کے در و دیوار جاگ اٹھے۔ بدحواسی میں بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی ابتدا پر ہی اس کے پیروں میں گلابی مہین نائٹی الجھ گئی اور وہ کسی گڑیا کی طرح لڑکتی ہوئی پہلی سیڑھی سے آخری تک جا پہنچی۔ مومی، کیا ہوا؟ کیا ہوا مومی؟ کوئی بدحواسی سے اس پر جھکا چلا رہا تھا، اور وہ وحشت زدہ نظریں ایک ٹک اس پر جمائے اسے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اپنے اندر کے خوف کو باہر نکالنا چاہتی تھی، مگر یوں لگتا تھا کسی نے اس کی ماں کی جگہ اس کا گلا کاٹ ڈالا ہو۔ وہ چاہنے کے باوجود ایک بھی لفظ منہ سے نہ نکال سکی۔ اس پر جھکا وجود اب اسے نوکرانی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اسے بھی روکنا چاہتی تھی، مگر وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ صبح سے جاری تھا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ اس نے کمپیوٹر کی چمکدار اسکرین پر سے نظریں ہٹائیں تو ہلکے سے دکھن کے احساس نے پپوٹے بوجھل کر دیے۔ ایک تھکن زدہ سانس خارج کر کے گردن کے پچھلے حصے کو اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اس نے گردن کو چاروں جانب حرکت دی اور بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر پڑا سیل اٹھایا۔ بن گیا اسائنمنٹ؟ اللہ کی بندی جواب تو دو۔ شب بخیر ان باکس بھرا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی ڈھیروں پیغام اس کے منتظر ہوں گے، مگر یہ کام اسے آج رات ہر حال میں مکمل کرنا ہی تھا۔ گہری سانس بھر کے اس نے تھکے تھکے انداز میں سیل واپس ڈال دیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی۔ اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا۔ حسب معمول وہ تہجد ادا کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک انہوں نے سلام نہیں پھیرا۔ ارے اب تک جاگ رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ جی، چائے پینے جا رہی ہوں، آپ کے لیے بنا دوں؟
نہیں، فجر میں کافی ٹائم ہے، میں سو جاؤں گی اور تم بھی سو جاؤ جا کے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم چائے وائے پینے کی، میرا تھوڑا کام باقی ہے، اور ویسے بھی نیند آنی ہوگی تو چائے پی کر بھی آ جائے گی، ورنہ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹنے لگی۔ اچھا رکو، تم جا کر اپنا کام ختم کرو، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ نماز کی طرح بندھا ہوا دوپٹہ کھولنے لگی۔ اس نے ایک دو لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا کر پلٹ گئی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی میں رتی برابر فرق نہ پڑا تھا۔ نغمانہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ رات دیر تک جاگنے کے باوجود صبح نہ صرف ٹائم پر آنکھ کھلی بلکہ طبیعت میں بھاری پن بھی تھا۔ اس نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی تھی کہ نیند کا دورانیہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد کہیں جا کے بے خبری مہمان بنتی، ورنہ ماضی کے دریچوں سے جھانکتے مہربان چہرے کر لاتے رہتے، سو کبھی کبھی پلز کا سہارا بھی لینا پڑ جاتا۔ گزرے وقتوں سے جڑا ایک میگزین ہی تھا جو مستقل مزاجی سے ساتھ نبھا رہا تھا۔ بس اسٹاپ پر سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ ارے تم یہاں؟ وہ حیرت سے بولتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ گئی۔ میں نے سوچا رات دیر تک جاگی ہوگی، صبح لیٹ نہ ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو میں لیٹ نہیں ہوتی کبھی بھی۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سفر کرتی رہی، تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ اچانک بولا۔ یہ بات مسکرا کر بھی جتائی جا سکتی ہے۔ کون سی بات؟ وہ چونک گئی۔ یہی آفس سے لیٹ نہ ہونے والی۔ اس کے لبوں پر اب بھی مدھم مسکراہٹ تھی۔ وہ چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر رخ پھیر لیا۔ مجھے بات بے بات مسکرانے کی عادت نہیں، میں جانتا ہوں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، مگر مسکرانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ اور بھی سپاٹ ہو گیا۔ تم بھلا جانتے ہی کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، ورنہ یہ کبھی نہ کہتے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تم جانتے ہی تو نہیں، میرا دل تو کب کا مردہ ہو چکا ہے۔ باقی تمام راستہ اسے اپنی سوچوں سے الجھنا تھا۔ آفس میں پورا دن بے حد مصروف گزرا۔ وہ دن کے اختتام تک خود کو بہت تھکا ماندہ محسوس کر رہی تھی۔ سمیر نے اس کے چہرے سے اس کی اعصابی اور جسمانی تھکن کا اندازہ کر لیا تھا۔ جب ہی واپسی پر اس کے گھر ڈراپ کرنے کی آفر بھی اس نے اپنی ازلی سنجیدگی سے نہ صرف حامی بھر لی بلکہ اس وقت بھی کچھ نہ بولی۔ جب گاڑی کو گھر کے بجائے سی ویو پر رکتے دیکھا، سمیر جانتا تھا اس کی سنجیدہ مزاج دوست کو سمندر کا کنارہ اور شور مچاتی لہریں پسند ہیں، مگر وہ وہاں تک پہنچ کر کھو کیوں جاتی تھی؟ لوگ تو پسندیدہ جگہوں پر جا کر تازہ دم ہوتے ہیں، پسند کے مناظر طبیعت میں شوخی بھر دیتے ہیں، مگر ادھر حال مختلف تھا۔ وہ جتنے شوق سے وہاں جاتی اتنا ہی وہاں سے واپسی پر نڈھال نظر آتی، بلکہ سمیر نے تو کئی بار اسے رنجیدگی میں ڈوبے ہوئے بھی دیکھا، جیسے آج۔ سمیر بغور اس کا چہرہ اور انداز کھوجتا رہا۔ اس نے راستے بھر کوئی بات نہیں کی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اداس تھی۔ کاش تم کبھی مجھ پر بھروسہ کر سکو، دل کی خواہش عجیب نہ تھی۔ کراچی کا موسم بھی بہت ناقابل اعتبار ہو رہا تھا۔ پرسوں بوندا باندی ہوئی تھی اور آج بھی الگ الگ علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ خنک فضا کی خوشگواریت موسم پر طاری تھی، یہی اثر اس کے موڈ پر پڑا تھا۔ اسلام آباد سے کراچی کی خوشبودار فضاؤں میں قدم رکھتے ہی اس نے بوجھل دل کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، ورنہ کراچی کی جانب اس کا سفر اسے ہمیشہ ہی اداس کرتا تھا۔ نہا دھو کر تازہ دم ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے کافی منگوائی، اور جس وقت وہ گرم گرم مزیدار کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، کسی نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ ارے سمیر تم! وہ پرتپاک خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی طرح اچانک بغیر اطلاع کے آنے والا اس سے بے تکلفی سے بغل گیر ہو گیا۔ ہاں یار، بس کچھ ایمرجنسی تھی، کافی پیو گے؟ اب آداب میزبانی نبھا رہا تھا۔ سمیر اور اس کی دوستی بہت پرانی نہیں مگر بہت گہری ضرور تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ سمیر کے بنگلے کی انیکسی میں بطور پیئنگ گیسٹ رہتا تھا، پھر اسلام آباد میں نوکری مل جانے کی وجہ سے وہاں چلا گیا، مگر سمیر نے پھر دوستی یوں نبھائی کہ کسی اور کو انیکسی کرائے پر نہیں دی۔ وہ جب بھی کراچی آتا صاف ستھری انیکسی اسے اپنی منتظر ملتی۔ کچھ اس کی نوکری کی نوعیت بھی ایسی تھی کہ اسلام آباد سے کراچی آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ اور سناؤ مون کیسی ہے؟ ویسی ہی ہے یار، اسے کیا ہونا ہے؟ مسکراتے ہوئے سمیر کے لب ایک فکر مندی کے عالم میں اچانک ہی سکڑ گئے تھے۔ شاہ خاور اپنی تمام تر تلخیاں سمیٹ کر مغرب کی گود میں جا سویا تھا۔ وہ دن بھر کی مصروفیات کو سوچتے ہوئے کھڑکی سے باہر مصروف شاہراہ پر بھاگتا ٹریفک خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر پلیٹ میں ڈھک کر رکھے سینڈوچ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ کیا ہوا، تم نے سینڈوچ کھائے نہیں؟ نغمانہ کے پوچھنے پر وہ چونکی، پھر ڈھکی ہوئی پلیٹ دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ آفس سے نکلتے وقت ہی لنچ لیا تھا، اب بھوک نہیں ہے۔ نغمانہ سوچنے لگی اب اور کیا بات کریں۔
حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنے اور نغمانہ کے درمیان بہت سال پہلے حد اور تکلف نامی ایک لکیر کھینچ دی تھی، اور اتنے سالوں بعد بھی یہ لکیر عبور نہیں کر پائی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی اور اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، بہت کچھ جھیلنے کے بعد اور بہت کچھ سہ لینے کے بعد بھی انہیں ایک دوسرے کے نزدیک آ جانا چاہیے تھا، پر ایسا ہوا نہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ نغمانہ نے اس فاصلے کو پاٹنے کی بے حد کوششیں کی تھیں، مگر ان کی سوتیلی بیٹی نے ان کی ہر کوشش پر بڑی بے رحمی سے پانی پھیرا تھا۔ اس وقت بھی 5 منٹ ہی انہیں وہاں بیٹھے ہوئے گزرے تھے کہ وہ بول پڑی، آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ نہیں تو بس۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو بات وہ اس سے کرنے آئی تھیں، اسے شروع کہاں سے کریں۔ سمیر سلطان نامی کولیگ کو وہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ انہیں اچھا لگتا تھا اور یقیناً ان کی بیٹی کو بھی، لیکن یہ پسندیدگی کس حد تک تھی اور آگے چل کر اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے کوئی چانسز تھے یا نہیں، وہ چاہ کر بھی ذکر چھیڑ نہ سکیں۔ سوتیلی ہی صحیح، لیکن ہر ماں کی طرح ان کے دل میں بیٹی کو اپنے گھر کا کر دینے کا ارمان بہرحال موجود تھا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے، 2-3 گھنٹے تک کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ان کے کشمکش میں مبتلا چہرے کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ فیصلہ کن انداز میں کمپیوٹر کے سامنے جا بیٹھی۔ نغمانہ بے بسی سے اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں۔ آج اس کا پہلا حصہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، بس میرے ساتھ رہیے گا، مجھے آپ کی موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔